دو ثنا عظمت و کبریائی بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صبر کے موضوع پر بالخصوص جب کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت میں ہمیں کیسے صبر کرنا ہے، قرآن و حدیث کی کیا تعلیم ہے، پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، میں دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو، ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیو، اسلام کے 3 مراتب ہیں، اسلام کے 3 درجات ہیں۔ پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ اسے کہتے ہیں مراتب الدین، دین کے مراتب، یہ درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جب انسان زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا زبان سے اعتراف کرتا ہے، دل سے گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے، پہلا درجہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ انسان غیبیات پہ ایمان لاتا ہے، جیسے اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ ایمان، وبالقدر خیرہ و شرہ۔ یہ جسے کہتے ہیں ایمان کے ارکان، جو 6 ہیں دوستو۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے، اور اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا فیل نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سے کہتے ہیں دین کے مراتب، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے دوستو؟ تقدیر کی اچھائی پہ برائی پہ ایمان لانا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک انسان ہے، اس کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اچھی تنخواہ ہے، اچھی جگہ پہ کام کر رہا ہے، بہترین کام ہے، اس کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع سے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، جزا فضا نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی قسمت پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت کرتا ہے؟ جواب نہیں۔ تو جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی کوئی آپ کی روزی روٹی کو چھین نہیں سکتا۔ اوپر سے پتا کٹ گیا، آپ کی روزی روٹی چھین گئی، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں یا بے جان ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روزی دے گا۔ چونٹیوں کو روزی کون دیتا ہے؟ مچھلیوں کو روزی کون دیتا ہے؟ کیڑے مکوڑے کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی اچھی روزی دے گا انشاءاللہ۔ تو انسان کے کبھی روزی روٹی ختم ہو جاتی ہے، کبھی نوکری ختم ہو جاتی ہے، کبھی بیٹا مر جاتا ہے، کبھی شوہر مر جاتا ہے، کبھی بیوی مر جاتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، بہت سے مصائب ہیں، بہت سی مشکلات ہیں۔ ہمیں ایسے موقع سے صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو مصیبت کے موقع سے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا، جب مرتے تو ہم پھر کہاں جاتے ہیں؟ زمینی میں جاتے ہیں، اور قیامت کے بعد پھر ہمیں کہاں سے نکالا جائے گا؟ زمین سے نکالا جائے گا۔ تو دوستو، مصیبت کے موقع سے صبر کرنا ہے، اور یہ صبر ایمان کا ایک جز ہے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے، نصف الایمان ہے صبر کرنا۔ جی ہاں، تو مصیبت کے موقع سے ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ ایک انسان سوچتا ہے
کہ ہمیں مصیبت آ گئی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت کیوں آئی، یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں آپ کے لیے بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم جس چیز کو ناپسند سمجھتے ہو شاید تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے، آپ کہیں اور جائیں گے، وہاں آپ کو اس سے اچھی نوکری ملے گی، اس سے اچھی تنخواہ ملے گی، اس سے اچھی عزت ملے گی، وہاں سے آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے گا، روزی روٹی کا دروازہ کھل جائے گا، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ معلوم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاؤ، تو جب تک آپ یہاں سے نکلو گے نہیں وہاں پر کیسے جائیں گے؟ جب تک آپ اس کمپنی سے نکلیں گے نہیں اس کمپنی میں آپ کیسے جائیں گے؟ اس لیے دوستو، مصیبت کے موقع سے ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں صبر کی 50 مثال ہے، اور میں نے بہت سی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مصیبت کے موقع سے صبر کیجئے اور دعا کیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے میری مصیبت میں اجر دے، اور جو چیز میں نے کھویا ہے یا جو چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے یا جو میرا ضائع ہو گیا ہے تو مجھے اس سے بہتر دے، اس سے افضل دے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ام سلمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا ہے۔ ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ تم یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے میری مصیبت میں اجر دے، مجھے اس میں ثواب دے، اور میرا ابو سلمہ کھو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ابو سلمہ سے بہتر دے۔ تو خاتون کہتی ہے کہ اے نبی، ایک عورت کے لیے شوہر سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، شوہر سے افضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ یہ مصیبت کی دعا اسے پڑھو۔ وہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ جب 4 مہینہ 10 دن جو ایک متوفہ کی عدت ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس خاتون کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے۔ جی، وہ شادی نہیں کر سکتی اس بیچ میں، 4 مہینہ 10 دن کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ جب 4 مہینہ 10 دن گزر جاتا ہے تو اس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور ان سے کہو کہ نبی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نبی تمہیں امہات المومنین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ تب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ دیکھو، پھر وہ ہاں کرتی ہے اور دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابو سلمہ کا انتقال نہیں ہوتا تو کیا ام سلمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا ان کے شوہر ابو سلمہ، تو سب کا جواب ہے نبی کا مقام ہے بھائی، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی کبھی انسان کو پریشانی آتی ہے عارضی طور سے، وقتی طور سے، لیکن آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی میں بھلائی رکھا ہے، اور زندگی میں تغییر مطلوب ہے، تبدیلی مطلوب ہے، اور آپ کو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان ایک جگہ چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے تو جو ہے اس کی نشاط میں، ایکٹیویٹیز میں برکت آتی ہے، وہ جوش سے کام کرتا ہے، حرکت آتی ہے، مزید کچھ نیا کام کرنے کا اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، نیا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، مصیبت کے موقع سے صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے صبر کی 3 قسم ہیں۔ صبر کی 3 قسم ہیں۔ نمبر 1، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ جیسا بھی جاڑے کا موسم ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ کو مشقت برداشت کرنا ہے۔ آپ فجر کا وقت ہے، آپ کمبل میں سو رہے تھے، آپ اٹھیں گے تو آپ کو ٹھنڈی لگے گی، ہاں آپ کو برداشت کرنا ہے۔ آپ جہاد کریں گے، جان جا سکتی ہے، آپ کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، لیکن نیکی پانے کے لیے آپ کو جانا ہوگا۔ جو لوگ نئے مسلمان تھے، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان کو دیکھ لیجئے کہ کفار نے کتنا مارا پیٹا، کتنا تنگ کیا ان لوگوں کو، کتنی تکلیفیں دی، لیکن لوگوں نے صبر کیا۔ خود مکہ کے مشرکین نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی، کیا کیا آپ کو کہا، لوگوں نے کتنی بری باتیں آپ سے کی، لیکن آپ نے اس پہ صبر کیا۔ طائف کے لوگوں نے نبی کو مارا پیٹا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، پورا جوتا خون سے بھر گیا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو نبی نے صبر کیا۔ تو دوستو، صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کیا جائے۔ اور یہ صبر کی ایک قسم ہے، اور دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہے، جو نافرمانی ہے، اس سے رکنے میں صبر کرنا. جیسے سے ایک انسان ہے، وہ زنا کرنا چاہتا ہے، شراب پینا چاہتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. کنٹرول کرنے میں بھی دوستو صبر کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس میں صبر نہیں ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. چوری کریں گے، بغیر محنت پہ پیسہ مل جائے گا آپ کو. آپ بینک لوٹ لیجیے گا، پورا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن نہیں، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں حرام ہے. تو مصیبت پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اطاعت میں صبر کریں، اور دوسری کہ گناہوں سے بچنے میں بھی آپ کو صبر کرنا. اور تیسری چیز وہی ہے جو میں نے پہلے پیش کیا ہے کہ الصبر علی اقدار اللہ المعلمہ، کہ جو آفت ناگہانی ہے، جو مصیبت ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی بچہ مر گیا، کبھی بیوی مر گئی، کبھی نوکری ختم ہو گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بھی بہت سی مصیبتیں ہیں. ایسے موقع سے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ خوش ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خوشخبری رکھی ہے. آپ کے لیے جنت ہے، جنت کے حور عین ہیں. ہاں، جنت میں آپ کے لیے اونچا اونچا مقام ہے. کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا شوکہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے دوستو، تو اس میں بھی آپ کو اجر ملتا ہے. اگر مومن کو بخار بھی لگتا ہے تو اس میں بھی مومن کو ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ آپ کا ایمان ہو کہ نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے. اور جب آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، نوکری چھوٹ جائے گی، کوئی اور بھی مسئلہ ہو جائے گا دوستو، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ آپ کے لیے تکفیر السیئات ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. ہم انسان ہیں، کبھی آنکھ سے غلطی ہوتی ہے، کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی ہاتھ سے ہوتی ہے، کبھی دل سے ہوتی ہے. اگر تکلیف پہنچتی دوستو تو آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. اسی طرح سے ورفع الدرجات ہے، جنت میں اللہ آپ کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبت کے موقع سے صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو مصیبت کے موقع سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جس چیز کی مصیبت پہنچی ہے یا جو چیز ہماری کھو گئی ہے یا جو ہم سے ضائع ہو گیا، اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان.